اس روایت کے بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اتفاق سے چونکہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کی بات آئی ہے تو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ 8ویں سرکار نے بھی ایک مقام پر، ورنہ تقریباً ہر امام کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب کم ظرفوں نے امام کی امامت پر شک کیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، ہمیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ہم جیسے معمولی انسان ہیں، تو اس وقت ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جن میں امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، کہ قیامت کے میدان میں ہر ایک محمد وآل محمد علیہ السلام کے وسیلے کو تلاش کر رہا ہوگا اور ان کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور ان سے مدد حاصل کرے گا اور شفاعت طلب کرے گا کہ جو ہمارے گناہ ہیں اس کے بعد ہمارا انجام تو جہنم بنتا ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے پروردگار انشاءاللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں آیت پیش کی، اس کے ضمن میں ہے، وہ آیت کیا ہے؟ ویسے تو دعائیہ یہ جملہ ہے اور ہم عام طور پر دعا قنوت کے اندر اس کے ایک جملے کو پڑھتے ہیں اور ایک جملے کو کسی اور آیت سے لیتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی اماموں نے بیان کیا ہے۔ ہم جب دعا قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، پروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق فرما۔ تو یہ حقیقت میں دو الگ الگ آیتیں ہیں۔ رب زدنی علما کی آیت الگ ہے جو پیغمبر سے مخاطب ہو کر پروردگار شاہ فرما رہا ہے کہ قول رب زدنی علما، اے رسول تم بھی یہی کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسری آیت وہ ہے جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جب انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو وہاں پر جملہ حکمن کا ہے، رب حب لی حکمن، پروردگارہ مجھے حکومت عطا فرما۔ بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رب حب لی حکمن کا مطلب ہے کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ تو چونکہ حکمت اور حکومت دونوں کے روٹ ورڈ ایک ہی ہیں، ہے کاف میم، حکم یا حکم، اس لیے اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، پروردگار مجھے حکومت عطا فرما یا پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ اور پھر اس کا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہمارے دعائے قنوت کی زینت بنتا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا شمار صالحین میں فرما۔ تو ایک شخص خط لکھتا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو، اور سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول بیان کیجئے کہ حضرت ابراہیم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے حکمت یا حکومت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین کا مقام مرتبہ کوئی کم تو نہیں ہے کہ خود ابراہیم خلیل خدا یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما۔ تو اے فرزند رسول آپ اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے کہ صالحین سے مراد کون ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے صرف یہ جواب نہیں دیا کہ صالحین سے مراد ہم ہیں، بلکہ فرمایا یا عاجز من تراہم نحنہم، فرمایا کہ اے عاجز انسان، یا یہ کہنا چاہیے کہ اے نادان انسان، من تراہم تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نحنہم، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو صالحین ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ تو 8ویں سرکار کی ولادت کا دن ہے، اور ان کی ولادت کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک عرش نشی آج کے دن اترا زمین پر، ایک عرش نشی آج کے دن اترا زمین پر، انوار الہی کی تجلی ہے جس پر، یہ موت کے لمحات سے فردوس بری تک زائر کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کہیں پر، الفت ہوا محسوس، شاعر کا نام، شاعر کا تخلص الفت ہوا محسوس، یہ مشہد میں پہنچ کر عقبہ میں جو دیکھیں گے وہ جنت ہے یہیں پر۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ ہمارے ہر امام کی عنایت اپنے عروج پر ہوتی ہے، ہمارا ہر امام کریم ہے، ہمارا ہر امام سخی ہے، لیکن ہم بہت سے ایسے ائمہ کے روزے پر جاتے ہیں کہ جن کے روزے صحیح طرح سے تعمیر نہیں ہوئے، بالخصوص جنت البقیع، تو ہمیں وہاں پر محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی کرامت کیا ہے، ان کی سخاوت کیا ہے، ان کی عنایت کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر یہ عنایت محسوس ہوتی ہے کہ جس شان کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ آباد ہے، انشاءاللہ پروردگار ہر امام کا روزہ اسی شان کے ساتھ تعمیر فرمائے۔